अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब सिस्टर्स? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप सबका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ आए, रमज़ान के इतनी मसरूफियात में भी आप सब वक्त निकाल कर आए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आयशा फ़ातिमा काज़िम है। मैं हैदराबाद से बिलॉन्ग करती हूँ। अभी मैं रियाद, सऊदी अरेबिया में अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड है और मैं 3 लड़कों की मदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 4 की स्टूडेंट हूँ और लेवल 1 सब ग्रुप 8 की टीम लीडर हूँ और डीए की वॉलंटियर हूँ। ये प्रेजेंटेशन मेरी बहुत अच्छी दोस्त तहसीन सुल्ताना ने प्रिपेयर किया है। शी इज़ ऑल्सो तालिमुल कुरान लेवल 4 स्टूडेंट, टीम लीडर ऑफ लेवल 4 एंड अ मेंबर ऑफ एडिटिंग टीम। जज़ाकल्लाह खैर तहसीन। चलिए दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे मुसलमान बनाया और मुझे कुरान से जोड़ा, उसका इल्म हासिल करने की तौफीक दी और आज यहाँ आप सबके सामने बोलने के काबिल बनाया और हिम्मत दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, मैं अपनी उस्ताज़ा सारा का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिसने मुझे और मुझ जैसे बहुत सारी औरतों के लिए दारुल अरकम ऑनलाइन एकेडमी की शुरुआत की, ताकि हम अपने घर में, अपने कंफर्ट ज़ोन में आराम से घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कुरान का इल्म हासिल कर सकें। इसके अलावा हमें लीडरशिप करने का मौका दिया और आज ये मौका दिया कि मैं कुछ बयान कर सकूँ इस दारुल अरकम के प्लेटफ़ॉर्म पर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा डियर उस्ताज़ा। उस्ताज़ा के बारे में जानते हैं। उस्ताज़ा सारा दारुल अरकम के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है। शी इज़ एमए बीएड, सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट, हर्बलिस्ट, तिब्बे नबवी प्रैक्टिशनर, करंटली वर्किंग ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। इस्लामिक क्वालिफिकेशन, बैचलर इन इस्लामिक स्टडीज, तालीमुल कुरान ग्रेजुएट, तजवीद ग्रेजुएट, various diplomas from local and online schools, teaching tafsir and Islamic courses for more than 17 years. Allahumma barik. मैं इंशाल्लाह आज 2 टॉपिक्स पर बात करना चाहती हूँ। पहला, रमज़ान बख्शिश का महीना है। दूसरा, दरगुजर करना, माफ़ करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको यहाँ जमा किया, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है और ये बेहतरीन महीना अता किया। ये रमज़ान का महीना जो बहुत बाबरकत महीना है, अल्लाह ने हमको ये नेमत के तौर पर दिया है, एक तोहफ़े की तरह मिला है। रोज़े की नेमत अता की जिससे हम तक़वा हासिल कर सके, अपने नफ्सों को पाक कर सके, क़ुर्ब इलाही हासिल कर सके, गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बना सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान की हर रात रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, शयातीन को क़ैद करते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोलते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद करते हैं। तहज्जुद में रो-रो के अपने वालिदैन की और अपने घरवालों की और औलाद की मग़फ़िरत माँग सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारी बहनों, इस रमज़ान में हम सबको ना सिर्फ़ ज़ाहिरी इबादतें जैसे रोज़ा, नमाज़, तरावी, कुरान की तिलावत में मशगूल रहना है, बल्कि साथ ही साथ दिल की सफ़ाई, नफ्स का तज़किया भी करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस नाम से शुरू करते हैं जिसके मायने मतलब बख़शने वाला है। वो नाम अल-गफ़्फ़ार है। इसके इस्तिलाही मायने गुनाहों को बहुत ज़्यादा बार-बार माफ़ करने, बख़शने वाला है। गफ़्फ़ारा का रूट वर्ड है ग़ैन फ़ा रॉ। इसमें 3 मायने आते हैं, गौर से सुनिए। ये डिटेल्स मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो रब हमें हमारे बेइंतहा गुनाहों को आखिरत में माफ़ करके जन्नत में दाखिल करेंगे, उनके नाम का मतलब क्या है? लफ्ज़ी मायने देखते हैं। पहला, ढाँपना, छुपाना। दूसरा, माफ़ करना। तीसरा, किसी को ऐसी चीज़ पहना देना जो इसे मैल-कुचैल से महफूज़ रख सके। यही सेम रूट वर्ड से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक और नाम है, अल-गफ़ूर, जो कुरान में 91 टाइम्स आया है एज़ गफ़ूरुर रहीम, जिसके मायने हैं बख़शने वाला, मेहरबान।
इस सब से ये नतीजा मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन ना सिर्फ हमारे गुनाहों को बख्श देंगे बल्कि उसे ढाँपेंगे और छुपाएंगे भी दूसरों के सामने। हम में से कौन ये नहीं चाहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाह को दूसरों के सामने ज़ाहिर ना करे? यकीनन सभी लोग। ये सब बातें ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सूरह आल इमरान की आयत 133 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वसारिउ इलल मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ये आयत का अरबिक लफ्ज़ पढ़कर आप में से कितने सिस्टर्स को इसका मतलब समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। 3 साल पहले मुझे भी ये समझ नहीं आता था। फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आए लाइफ में, मैं बहुत दुआ करने लगी। दीन से, कुरान से जुड़ने की एक तड़प थी, एक खालीपन था लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दारुल अरकम की तरफ रहनुमाई की और मैं तालीमुल कुरान कोर्स से जुड़ गई। ये कोर्स के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। तालीमुल कुरान में एक लिसनर्स ग्रुप है और एक रजिस्टर्ड ग्रुप। एडमिशन्स अक्टूबर में होंगे। रजिस्टर्ड ग्रुप में पोर्टल एक्सेस दिया जाएगा। एक टीम लीडर असाइन होगा। 6 लेवल्स होंगे। ईच लेवल में 5 जुज़ होंगे। हर जुज़ खत्म होने पर ई सर्टिफिकेट मिलेगा और 30 जुज़ कंप्लीट होने पर डिप्लोमा मिलेगा इंशाअल्लाह। अभी भी वक्त है, आप सब भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अल्लाह की किताब कुरान के मायने तफसीर के साथ पढ़ सकते हैं। तालीमुल कुरान एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अब सूरह आल इमरान की आयत 133 का ट्रांसलेशन देखते हैं। और जल्दी करो, दौड़ो तरफ बख्शिश के अपने रब की तरफ से और जन्नत के, चौड़ाई है उसकी आसमानों और जमीन के बराबर, तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जल्दी करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए कह रहे हैं। किसके लिए दौड़ लगाने के लिए कह रहे हैं? बख्शिश और जन्नत की तरफ। हम सब जन्नत ही चाहते हैं ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश, मग़फ़िरत माँगनी चाहिए। इस आयत से बख्शिश माँगने की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। और ये जन्नत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन होते हैं? जिसके दिल में तक़वा हो। तक़वा क्या है? अल्लाह की अल्लाह की नाराज़गी से, डर से बुरे काम, गुनाह के काम छोड़ देना और अल्लाह की मोहब्बत में नेक काम करना, ये तक़वा है। आई रिपीट, अल्लाह की नाराज़गी से, डर से बुरे काम, गुनाह के काम छोड़ देना और अल्लाह की मोहब्बत में नेक काम करना, ये तक़वा है। तक़वा कहाँ होता है? तक़वा दिल में होता है। और एक आयत से बात समझते हैं। सूरह ज़ुमर आयत 53 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, कह दीजिए, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। इस आयत से हमें ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि हम कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अपनी नफ्सों पर ज़्यादती करना क्या है? गुनाह करना, गलत काम करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी वाले काम करना, वो काम करना जिसे शरीयत इजाज़त नहीं देती। तो ये सब अपने नफ्सों पर ज़्यादती करना है। तो सोचने की बात है, हम सब रोज़ अपनी ज़िंदगी में अपने नफ्सों पर, जानों पर कितनी ज़्यादतियाँ करते हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि सब गुनाहों को बख्शने वाले मेहरबान हैं। कितनी ब्यूटीफुल आयत है देखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को उम्मीद दिला रहे हैं कि ज़्यादती करने के बाद भी वो बख्श देंगे। वैसे कुरान में बख्शिश के लिए अल्लाह गफूरुर रहीम है, बहुत सी आयतें हैं। वक्त की कमी की वजह से चंद ही आयतें बयान कर रही हूँ। अब ये देखते हैं कि गुनाह क्या है? जो दिल में खटके या जिससे दिल में खटक हो, वो गुनाह है, मुनकर है, बुराई है। जो दिल में खटके या जिससे दिल में खटक हो, वो गुनाह है, मुनकर है, बुराई है। इब्न माजा की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर इंसान खता का पुतला है और सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करे। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी। जन्नत में जब उन्होंने उस फल को खा लिया था जिससे खाने से अल्लाह ने मना किया।
اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی ریئلائز کی اور توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، جب اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے بعد توبہ کی، کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل گناہ کرتا جائے تو بہت سارے بلیک ڈاٹس یعنی سیاہ نقطے آ جاتے ہیں، اور پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے جیسے زنگ لگ گیا ہو۔ امام جوزی رحیم اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ ہماری گردن، ہمارے نیک کے اطراف ایک چین کی طرح بن جاتے ہیں، اس کا حل توبہ اور استغفار میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نیک اعمال سے کیا ہوگا؟ پہلے نیک اعمال دیکھ لیتے ہیں پھر برے اعمال دیکھتے ہیں۔ نیک عمل سے کیا ہوگا؟ چہرے پر ایک روشنی، برائٹنس آئے گی، دل میں نور آتا ہے، رزق میں اضافہ ہوگا، جسمانی قوت ملے گی، مخلوق کے دلوں میں محبت۔ اور برے اعمال سے کیا ہوگا؟ چہرے پر سیاہی، ڈارکنس ہوگی، اندھیرا دل میں اور خبر میں ہوگا، جسمانی کمزوری آئے گی، رزق میں کمی ہوگی، مخلوق کے دلوں میں نفرت۔ ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ گناہ کرنا کتنی سیریس بات ہے۔ یہ چھوٹا گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے، ابھی ایج کیا ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ شیطان ایسے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے، شیطان کے ٹرکس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرتے وقت دل میں کھٹک ہوئی تو فوراً الرٹ ہو جانا اور استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار پڑھتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 ٹائمز پڑھتے، جبکہ وہ آخری نبی تھے، انہیں جنت کی بشارت مل چکی تھی، قیامت کے دن مقام محمود کا وعدہ کیا اللہ نے، پھر بھی وہ استغفار کرتے روزانہ۔ تو یہ سوچئے آپ اور میں کہاں ہیں، سوچئے آپ اور میں کہاں ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے استغفار کی، سوچئے، غور کریے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بخشش کی طرف جلدی کرنے کے لیے کہا اللہ نے، تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت سورہ ہود 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قائم کرو نماز دن کے دونوں کنارے اور کچھ حصہ رات کا، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس آیت سے نصیحت لینے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا نصیحت لینا ہے؟ نیکیاں کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، یہ سورہ مکی دور میں نازل ہوا تھا، جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئی تھی، یہ تو سب آپ جانتے ہیں۔ اس آیت سے یہ نصیحت لینا ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کب قائم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ دن کے دونوں کناروں پر۔ اب یہ دو کون سی نمازیں ہیں؟ الگ الگ مفسرین کا الگ الگ قول ملتا ہے۔ یہ یا تو فجر اور عصر ہو سکتی ہے، یا فجر اور ظہر عصر ہو سکتی ہے، اور رات کا کچھ حصہ مغرب اینڈ عشاء ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کی امپورٹنس بتائی اللہ نے دن اور رات میں، اور ان نمازوں سے ہماری برائیاں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ان جنرل کوئی بھی نیکی کا نام لے سکتے تھے، لیکن آیت کے مطابق نماز ہی وہ نیکی ہے جس سے برائی مٹ جاتی ہے۔ بہت بیوٹیفل آیت ہے۔ آپ جب قرآن کا علم حاصل کریں گے، ایک ایک آیت کی امپورٹنس، اس کی بیوٹی، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پریزنٹ کیا، اس کا میسج کیا ہے، یہ سب واضح ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت سے دیکھتے ہیں کہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی برائی کرے یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ زمر کی بھی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے نفسوں پر زیادتی کرنا کیا ہے، گناہ کرنا، گناہوں میں مبتلا رہنا۔ ان دو آیتوں سے کلیئرلی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، لیکن
एंड ऑफ आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मगफिरत तलब करने के लिए कहा। ये डायरेक्ट हुक्म है अल्लाह का कि हमें बख्शिश मगफिरत मांगनी चाहिए। हम जब मांगेंगे, तौबा करेंगे, फिर गुनाहों को रिपीट नहीं करेंगे, तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। बार बार जानबूझकर गुनाह करके सोचना अल्लाह गफूरुर रहीम है, ये गलत बात है। एक बहुत प्यारी हदीस कुदसी है तिर्मिदी की। हदीस कुदसी क्या है? वो हदीस जिसके अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के होते हैं और उसको बयान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वर्ड्स होंगे। ये हदीस कुदसी है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए इब्ने आदम, तू जब तक मुझे पुकारता और मेरी रहमत का उम्मीदवार रहता, तेरे अमाल कैसे भी हो, मैं तुझे बख्श दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाए और मुझसे इस्तगफार करे, माफी तलब करे, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं ए इब्ने आदम, अगर तू रोए जमीन के बराबर गुनाह करके आए और शिर्क ना किया हो, मैं उतनी ही मग़फ़िरत से नवाज़ूँगा। सुबहान अल्लाह। हमें अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहना है। इंसान से गुनाह हो ही जाते हैं, लेकिन फौरी पलटना है, अल्लाह की तरफ तौबा करना है। लास्ट पार्ट ऑफ हदीस में एक बहुत अहम बात नोट करने की ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा शिर्क ना किया हो तो मैं मग़फ़िरत से नवाज़ूँगा। तो गुनाह माफ होने की पहली शर्त क्या है? शिर्क नहीं करना। शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में। शिर्क 2 किस्म के होते हैं, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। शिर्क अकबर क्या है? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना और किसी और की इबादत करना, ये शिर्क अकबर है। शिर्क असगर में क्या आएगा? अल्लाह की इबादत करते तो हैं, लेकिन दिल में दूसरों को खुश करने का सोचते हैं, अपने नफ्स की गुलामी करते हैं। शिर्क एक्चुअली बहुत वास्ट टॉपिक है। अभी इसका मतलब समझ के आगे बढ़ते हैं। इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार सीकिंग मग़फ़िरा, मग़फ़िरत, बख्शिश मांगना अल्लाह से, ये इस्तग़फ़ार है। बख्शिश और मग़फ़िरत दोनों सेम वर्ड्स है। बख्शिश उर्दू का वर्ड है। दोनों के मीनिंग सेम है। अब बख्शिश और तौबा का डिफरेंस देखते हैं। बख्शिश मग़फ़िरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहों को छुपाएंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी बचाएंगे। बख्शिश अल्लाह के रहम से, मर्ज़ी से मिलेगी, इंसानों के गुनाहों के बावजूद। गुनाह इंसान के नामे आमाल से भी मिटा देंगे। तौबा क्या है? टू रिपेंट सिंसियरली टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की तरफ पलटना गुनाह करने के बाद। तौबा इस्तग़फ़ार का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तौबा कबूल होने की 3 शराइत है। ये गौर से सुनिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तौबा कबूल होने के 3 शराइत हैं। फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए उसकी तरफ पलटना, लोगों के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। सेकंड पॉइंट, नदामत, सॉरी फील करना, गुनाह को गुनाह समझना। अगर गुनाह करके रियलाइज नहीं किया कि गुनाह किया, तो इस्तग़फ़ार का कोई मतलब नहीं होगा। थर्ड, गुनाह को छोड़ देना, रिपीट नहीं करना और माफी मांगना। तो ये 3 तौबा कबूल होने के शराइत है। अगर ये तौबा हुकूकुल इबाद के साथ है, जैसा कि बंदों के साथ है, तो वहां से उसको माफ करवाना चाहिए। जैसा कि अगर किसी के हक में कमी की, ज्यादती की, तो उसका हक अदा कर देना और उनसे माफी मांग लेना चाहिए। इसकी समरी ये है कि तौबा अपनी कोशिश, अपने एफर्ट्स है अल्लाह की तरफ पलटने के, और बख्शिश अल्लाह की रहमत से माफी मिलेगी और तौबा कबूल होगी। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है अल्लाह की रहमत हासिल करने और अल्लाह के करीब जाने और अल्लाह से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने। एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होगी। अभी भी वक्त है। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की कि तौबा के दरवाजे खुले हैं। उस वक्त से डरिए जिस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये कब होगा? क़यामत से पहले, जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे।
یہ بہت بڑی علامت ہے قیامت کے آنے کی۔ اب اس وقت ہم مغفرت والے مہینے رمضان میں ہیں، تو اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ استغفار مانگنے کے فائدے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، ہر تنگی اور مشکل سے نکالتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی گئی ہے جو استغفار کثرت سے پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے، ہماری زبان ہمیشہ استغفار سے تر رہے، آمین۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان اور بخشش کا کیا کنیکشن ہے۔ چند احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، 6 پوائنٹس میں دیکھیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ، رمضان کو پانا اور کبیرہ گناہ سے بچنا۔ رمضان کو پانا اور کبیرہ گناہ سے بچنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کبیرہ گناہ سے بچا ہو۔ الحمدللہ ہم نے رمضان پا لیا، تو یہ بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینے کا۔ اس رمضان سے پہلے میں نے چند موتیں سنی، وہ لوگ جن کو رمضان نصیب نہیں ہوا، ان لوگوں نے بھی کچھ سوچا تھا ہوگا، تیاریاں کی تھی ہوگی رمضان میں کیا کریں گے، لیکن افسوس، آپ نے اور میں نے یہ رمضان کو پا لیا الحمدللہ، تو اس وقت کو ضائع نہ کرے اور اپنی بخشش کا مہینہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن کبیرہ گناہ سے بچا ہو۔ چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور بعض گناہ کے لیے کفارہ ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو جو جہنم میں لے جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ شرک کرنا، جادو کرنا کروانا، قتل کرنا، سود، ربا، یتیم کا مال ناحق لینا، جنگ سے پیٹ پھیرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ فرسٹ پوائنٹ کیا دیکھا تھا؟ رمضان پانا اور کبیرہ گناہ سے بچنا۔ اب سیکنڈ پوائنٹ، ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید سے روزہ رکھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھا، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلے سارے گناہ۔ تو ہم سب کو شعور کے ساتھ نیت کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے کہ اس رمضان کے پورے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ انشاءاللہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو رمضان میں ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ راتوں میں قیام کرنا یعنی راتوں میں عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، تہجد کی پابندی کرنا۔ رمضان میں تو سب کا ٹائم ٹیبل نارمل دنوں کے ٹائم ٹیبل سے الگ ہوتا ہے۔ سحر سے بہت پہلے اٹھ جائیں تو تہجد پڑھنے، دعائیں کرنے آرام سے ٹائم مل جائے گا۔ رمضان میں تو ہر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب تک جو 3 پوائنٹس دیکھے ہم نے، بہت آسان ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ پر چلتے ہیں۔ افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور یہ ہر رات آزادی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اس مہینے کی فضیلت یہ حدیث سے کلیئرلی معلوم ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا اہم ذریعہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو رمضان میں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، ہر دن ہر رات کر سکتے، اور اسپیشلی آخری 10 دنوں میں اور رات میں کریں گے تو شاید لیلۃ القدر کے اس کا اجر بے انتہا ملٹیپلائی ہونے کا موقع ملے، کیونکہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
تو یہ ایک اور پوائنٹ مل گیا اپنے گناہوں کو مٹانے کا، الحمدللہ۔ لاسٹ پوائنٹ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بنا کوئی عذر، کاہلی، سستی میں فرض روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ اسلام کے 5 اہم پلرز میں سے ہے۔ روزہ ہمیں گناہوں سے پروٹیکٹ کرنے مدد کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی دونوں فائدے ہیں روزے میں، الحمدللہ۔ یہ حدیث کے ساتھ پہلا ٹاپک ختم کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو 3 سٹیپس پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پہلی سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس پر درود نہیں پڑا، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس انسان پر جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی، تو میں نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس انسان پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں گناہوں کی بخشش نہیں مانگی یا حاصل نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ کتنی ڈرانے والی اور شعور بیدار کرنے والی حدیث ہے یہ۔ جس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی رمضان میں، تو اس کے لیے ہلاکت ہے کہا جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ انشاءاللہ ہم اس رمضان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کثرت سے توبہ استغفار کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے 6 پوائنٹس 6 حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ کیسے ہم رمضان کو گناہوں کی مغفرت کا مہینہ بنا سکتے۔ چلیے نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ دوسروں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اسی طرح اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔ بیان کے شروع میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت 133 دیکھی تھی، تو اب اسی کی اگلی آیت، نیکسٹ آیت سورہ آل عمران کی 134 دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ لوگوں کو معاف کرنا یہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے اس آیت میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں خود کی بخشش کی طرف جلدی کرنے کے لیے کہا، اور فوراً اس کی نیکسٹ آیت میں درگزر کرنے کا حکم دیا۔ نیکسٹ آیت میں درگزر کرنے کا حکم دیا۔ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں دوسروں کو، تو اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کہ آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوں؟ یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ غصہ پی جانا، معاف کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے لیے کوئی رحمت نہیں جو دوسروں پر رحم نہ کرے، اور اس کے لیے کوئی بخشش نہیں جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ڈرانے والی اور شعور بیدار کرنے والی حدیث ہے۔ اس کے لیے بخشش ہی نہیں کہا جا رہا ہے جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ تو پیاری بہنوں، آج ہی سے یہ نیت کرتے ہیں کہ جس نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو ناراض کیا، آپ کو تکلیف دی، کسی بھی طرح کی، ان کو معاف کر دینے کی نیت کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے آپ کو دکھ نہ پہنچایا ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی فیملی یا باہر آپ کے کولیگز میں، ورک پلیس پہ، اعلیٰ ظرفی دکھانی چاہیے۔ ہم سب یہ رمضان کوشش کرتے ہیں کہ سب کو معاف کر کے، دل صاف کر کے، پھر اپنی بخشش کے لیے محنت کریں گے۔ آج کی لاسٹ آیت بہت امپورٹنٹ سبق ہے اس میں۔ سورہ نور آیت 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ قسم کھائے صاحب فضل تم میں سے اور وسعت والے کہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، اور چاہیے کہ معاف کر دے اور چاہیے کہ درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ معاف کر دے تم کو اللہ؟ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں، یہ واقعہ عفق سے ریلیٹڈ ہے۔ مختصر سا بتانا چاہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر زنا کا الزام لگایا تھا منافقین نے۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کتنی اذیت کا باعث تھا۔ منافقین کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمان بھی اس بہتان کو سچ سمجھ کر پھیلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی مالی مدد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا الزام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ختم کر دیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ مستح کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ان کی پیاری بیٹی پر الزام لگایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جو صاحب فضل ہے، مالدار ہے، وہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو مالی مدد نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، اور فرمایا درگزر کرو، معاف کر دو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اس واقعے اور آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنا بڑا دکھ کیوں نہ دیا ہو کسی نے، ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ جو بہتان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر لگایا وہ معمولی بات نہیں تھی۔ کئی دن وہ روتی رہی مسلسل، اور ان کو دیکھ کر ان کے والدین بھی روتے تھے۔ پھر بھی اللہ کے حکم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کر دیا اور فائنینشیل ہیلپ دینی شروع کر دی، اور پہلے سے زیادہ دینے لگے۔ تو میری بہنوں، کسی کا ظلم، تکلیف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ اور میں پھر کہاں ہیں؟ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں پر لوگوں کو ہم معاف نہیں کر سکتے، سالوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کر سکتے۔ سوچئے، نصیحت لیجئے اس واقعے سے، دوسروں کو معاف کرنے سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، کر کے دیکھیے۔ استغفار مانگنے کی چند دعائیں دیکھتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتی ہوں، جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ اور بھی دعائیں ہیں، آپ سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ شب قدر کی دعا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو آپ سب یہ دعا کثرت سے پڑھ سکتے ہیں اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک گفٹ ہے، استغفار کی دعائیں ہیں، ایک PDF ہے۔ دعا کے ساتھ اس بیان کا تکمیل کرتی ہوں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حیو، یا قیوم، یا مالک، اے میرے رب، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش حاصل کرنے والا بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہمیشہ آپ کا ذکر کرے، ہمیشہ استغفار کرے۔ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہمیں بخشش مانگنے والا بنا دے، جس طرح ہم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں گناہوں سے بچتے ہیں، اسی طرح پورا سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ، استغفار ہماری ضرورت ہے، پوری قوم کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ اللہ، آپ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ آتی ہے، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، ہمیں سچے دل سے ندامت سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو آپ ہمیں اس مہینے میں مغفرت سے نواز دیجئے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دیجئے، اس رات میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں، ہمیں دوسروں کو سچے دل سے معاف کر دینے کی توفیق عطا کرے، جو معافی مانگے ان کو بھی اور جو معافی نہیں مانگے ان کو بھی۔ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، یہ رمضان ان کی پریشانیوں کو کم کر دے، ان بچوں پر رحم فرما دے جو یتیم ہو گئے۔ ہم ان ماؤں کی طرح بالکل صبر نہیں کر سکتے اگر ہماری اولاد ایسی حالت میں شہید ہوئے تو۔ اے میرے مالک، ان سب کو صبر جمیل عطا کر۔
اے اللہ ہمیں گناہوں سے کراہیت اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا مددگار بنا دے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنا دے، تاکہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کر سکے۔ ہمارے کوششوں کو قبول فرما، جس نے میری اس کام میں مدد کی ان سب کی مدد فرما اور انہیں بہترین جزائے خیر دے۔ اے اللہ سارے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھا، ہمارے دلوں کی بے چینی دور کر دے، ہمیں موت کی سختیوں سے بچا، موت کے وقت آسانی عطا کر، برزخ کا سفر آسان کر دے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کر دے اور آپ کا دیدار نصیب کر دے۔ اے میرے رب امت مسلمہ کی تمام عورتوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن کی تعلیمات علم حاصل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہماری اولاد ہماری نسل میں سے ایسے مجاہد بنے جو اسلام کے لیے دین کو آگے پہنچانے والا بنے۔ اے اللہ قرآن سے جڑنے کے بعد ہم ان ماؤں کی طرح بن جائیں جن کے اولادیں صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح اور تبع تابعین کی طرح بنے۔ ہمیں اپنے اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی اور معاشرے کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استاذہ کو اور ان کی پوری فیملی کو جزائے خیر دے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا کرے، ان کے درجے بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ آپ یہ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، فیو فری کورسز ہے ڈی اے کے، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ جوائن کریے، سنیے، آپ کا دل ڈیفینیٹلی مطمئن ہوگا علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ آپ ایک دن ضرور تعلیم القرآن جوائن کر سکیں گے۔ چلیے انشاءاللہ سیشن اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کا اتنا صبر سے سنے یہاں آئے اس وقت، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔